السلام علیکم پیارے بچوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کل ہم نے یہ موضوع شروع کیا ہے گیہوں کا دانہ. تو اس کا بقیہ حصہ آج ہم پڑھیں گے اور جانیں گے اس گیہوں کے دانے کے بارے میں کہ اتنا بڑا کیسے تھا. ٹھیک ہے، چلیے شروع کرتے ہیں. بقیہ حصہ ہم پڑھتے ہیں. اب اس بوڑھے کسان کو بھی حاضر کیا گیا. وہ دربار میں جوانوں کی طرح بغیر کسی سہارے کے چلتا ہوا آیا. اس کے ہاتھ پاؤں مضبوط تھے، اس کی آنکھوں میں چمک تھی اور وہ بہرا بھی نہ تھا. راجا نے گیہوں کا دانہ اس کے ہاتھ میں دیا. اس نے جیسے ہی اس گیہوں کو ہاتھ میں لیا تو مارے خوشی کے اچھل پڑا اور بولا، یہ تو میرے زمانے کا گیہوں ہے. راجا نے پوچھا، بڑے دادا، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ ایسا کیوں، کب اور کہاں پیدا ہوتا تھا؟ کسان بولا، مہاراج، میرے زمانے میں ایسا گیہوں ہر جگہ ملتا تھا اور بویا جاتا تھا. میں نے اپنی جوانی میں ایسا گیہوں بویا بھی ہے اور کھایا بھی ہے. راجا نے پوچھا، بڑے دادا، کیا ایسا گیہوں بازار میں بکتا تھا؟ کسان نے جواب دیا، سرکار، ہمارے زمانے میں کوئی بھی اناج بیچنے کا گناہ نہ کرتا تھا. ہم میں سے کوئی بھی پیسے کا نام نہ جانتا تھا. ہر ایک کے پاس اپنی ضرورت کے مطابق گیہوں ہوتا تھا. یہ سن کر راجا نے پھر پوچھا، بڑے میاں، یہ بتائیے کہ ایسا کیوں آپ ایسا گیہوں آپ کس زمین میں بوتے تھے اور آپ کے کھیت کہاں تھے؟ اس پر بوڑھے دادا نے کہا، ہمارے کھیت اتنے بڑے تھے جتنی خدا کی زمین. جہاں جہاں میں ہل جوتتا تھا وہ میرا کھیت تھا. اس زمانے میں کوئی نہ کہتا تھا کہ یہ زمین میری ہے. انسان اپنے ہاتھوں سے کام کیے بغیر کسی چیز کو اپنا نہیں کہتا تھا. راجا نے کچھ سوچا اور پھر کہا، بڑے دادا، مگر ہم اس زمانے میں اتنا بڑا گیہوں کیوں نہیں پیدا کر سکتے؟ دوسرے یہ کہ آپ کا پوتا تو 2 لاٹھیوں کا سہارا لیتا ہوا آیا، لیکن آپ بغیر کسی سہارے کے چلتے ہیں. آپ کی صحت اتنی اچھی ہے. بوڑھا کسان بولا، سرکار، اتنا بڑا گیہوں اب نہیں اگتا. وجہ یہ ہے کہ آج کا انسان اپنی کمائی پر مطمئن نہیں بلکہ اپنے پڑوسی کی دولت کی طرف للچائی ہوئی نظر سے دیکھتا ہے. اس وقت ہر انسان خدا پر ایمان رکھتا تھا اور اپنی محنت پر بھروسہ کرتا تھا، اسی لیے اس کا بویا ہوا گیہوں اتنا بڑا تھا اور اس کی صحت بھی اچھی تھی. تو پیارے بچوں، یہ گیہوں کا دانہ موضوع یہاں پر اختتام ہوا. اب آپ نے دیکھا کہ آخر پہ جب وہ بوڑھا کسان حاضر کیا گیا تو وہ کتنا چاق و چوبند بغیر کسی سہارے کے چلتا ہوا راجا کے پاس آیا اور گیہوں کا دانہ ہاتھ میں لیتے ہی خوشی سے مارے خوشی کے اچھل پڑا کہ اس نے بولا کہ یہ میرے زمانے کا گیہوں ہے. تو اب آپ جان گئے ہوں گے کہ اس سے پہلے اس کا بیٹا کتنا لمبا عرصہ گزر گیا ہوگا. تو اصل میں آخر پہ اس نے یہی بات بتائی کہ جس زمانے کا یہ گیہوں کا دانہ ہے، اس زمانے میں لوگ اتنے لالچی نہیں تھے، لوگ محنتی تھے. وہ یہ نہیں کہتا تھا کہ جو میں کماؤں بس یہ میں اپنے لیے کماؤں گا، نہیں، بلکہ وہ کماتے تھے. ہر کوئی اس میں سے کھاتا تھا. نہ کسی کے دل میں کوئی میل تھا، نہ بغض تھا، کچھ بھی نہیں تھا. سب کے دل ایمان سے بھرے تھے. آج کل کے اس دور میں لوگ
کماتے تو بہت ہے لیکن نہ کہیں اس میں وہ مطمئن ہوتے تھے اپنی کمائی ہوتے ہیں اپنی کمائی پہ، نہ انہیں کہیں سکون اور چین ملتا ہے، بلکہ کہتے ہیں کہ کچھ حاصل نہیں ہوا۔ تو ہمیں چاہیے کہ جو ہمیں اللہ نے دیا ہے، جو بھی دیا ہے اس پہ محنت کریں اور اپنی جو کمائی ہوگی، جو ہم کمائیں گے اس پر مطمئن ہوں، تاکہ ہمیشہ ہمیں اپنی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو یہاں پہ اختتام کرتے ہیں اس موضوع کو، تو انشاءاللہ آئندہ دوسرا موضوع لے کر آپ کے سامنے پیش ہوں گے۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔